السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ پہلا لیسن سٹارٹ کریں گے تو ہم تجوید کو دیکھیں گے۔ تجوید کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ سے دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کورس صرف ان بچیوں کے لیے ترتیب دیا ہے، شارٹ کورس، جن کا ابھی آغاز ہے یا جنہیں تجوید کا بالکل علم نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کی اصطلاحی اور لغوی معنی کو سمجھنے کی اور اس قرآن پاک کو اس کی جمیع صفات کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تجوید کو اور اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور حکم کو، فضیلت کو، اور ساتھ ہی لحن کو اور لحن کی اقسام کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجوید کا لغوی معنی۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، بہتر کرنا، یعنی حسن پیدا کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور مکمل صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ جب تجوید ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تجوید کے 4 ارکان آتے ہیں۔ مخارج، حروف کی پہچان، یعنی ہمیں مخارج کی پہچان ہونی چاہیے اور ان کے حروف کی پہچان ہونی چاہیے کہ کتنے ہمارے مخارج ہیں اور کتنے اس کے حروف ہیں۔ اور دوسری صفات ہے، دوسرا ارکان ہے صفات حروف کی پہچان۔ تیسرا ارکان ہے تجوید کے تمام قواعد کی پہچان۔ تجوید کے جتنے قواعد ہیں ان سب کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ اور چوتھا ارکان ہے زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ زبان کو اپنی صحیح جگہ سے درست ادائیگی سے عادی کرنا تاکہ وہ ہر حرف کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ اب ہم لحن اور اس کی اقسام کو دیکھیں گے۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، لفظی معنی غلطی، اور اصطلاحی معنی ہے لحن کا قرآن پاک کو حروف کے قواعد و تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ لحن کی 2 اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کو دیکھیں گے ہم سب سے پہلے۔ لحن جلی کے لغوی معنی ہے بڑی اور نمایاں غلطی۔ بڑی اور نمایاں غلطی، جو قرآن پاک میں ہم بڑی غلطی کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے لحن جلی۔ اور اصطلاحی معنی ہے مخارج و صفات لازمہ، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ لحن جلی کی اقسام دیکھیں گے ہم۔ پہلی غلطی، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا۔ یہ لحن جلی میں سے غلطی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اقسام دیکھتے ہیں، الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا، ہا کو ہا میں بدل دینا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدلنا۔ جیسے ہم نے الحمد کو الحمد کی جگہ دے دی تو یہ ہماری لحن جلی کی غلطی ہوگی۔ اور دوسری غلطی اسی طرح سے کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے نعبدو کی جگہ نعبدو، جیسے ہم نے دال کے آگے واو لگا دیا، دو، دال واو پیش دو، نعبدو لمبا کر دیا، جبکہ اسے ہم نے لمبا نہیں کرنا تھا، نعبدو تھا حرف اور ہم نے اس کو نعبدو کر دیا۔ ایک دوسری غلطی میں کیا ہے، اسی طرح سے کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی اپنے پاس سے واو لگا دیا یا الف لگا دیا یا لگا دیا یا مد لگا دی، کھڑی زبر کر دی، اس کو بڑھانا، تو یہ ہماری لحن جلی کی اقسام ہے۔ اسی طرح سے جو تیسری غلطی ہے ہماری
لحن جلی میں ایک حرف کو کم کر دینا، جیسا کہ ایاکا کا تھا اور ہم نے اس کی جگہ پڑھا ایاکا۔ یا کے آگے الف تھا، زبر کے آگے الف تھا، حروف مدہ میں سے تھا ایاکا، اور ہم نے اس کی جگہ ایاکا پڑھ دیا، ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھ دیا۔ چوتھی غلطی، حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، جیسا کہ انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، یعنی زبر زیر کو بدل دینا یا زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا، اس سے بھی مطلب بدل جاتا ہے اور یہ بھی حرام غلطی ہے۔ اسی طرح ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھ دینا حروف کی جگہ، یعنی یہاں پر ہم نے ایاکا پڑھنا تھا اور ایاکا پڑھ دیا۔ مشدد حروف کو مخفف پڑھ دینا اور مخفف حروف کو مشدد پڑھ دینا، شد والے حرف کو ایاکا تھا، ہم نے ادھر ایاکا پڑھ دیا، تو یہ بھی اسی طرح سے حرام غلطی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ لحن جلی کی اقسام ہیں، یہ سب لحن جلی کے لفظ ہیں جن کے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، تو یہ غلطی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لحن خفی۔ اب ہم لحن خفی کو دیکھیں گے۔ لحن خفی ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، یعنی جو چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے، اس کا معنی ہے پوشیدہ اور چھوٹی غلطی۔ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی پیشی کرنا، مطلب حروف کی خوبصورتی میں کمی کر دینا، مثلاً تکفیم، تخفیف، اخفاء، ادغام وغیرہ کو غلط ادا کرنا، اس کا حکم ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ غلطی مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن حرام سے کم تر ہے، اور بچنا تو اس غلطی سے بھی چاہیے۔ غلطی تو غلطی ہوتی ہے، بے شک چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لحن جلی اور لحن خفی دونوں کی ہی جو ہے ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی کہ ہم ان دونوں غلطیوں سے بچ سکیں۔ قرآن پاک کو پڑھیں تو ہم اس کی جمیع صفات کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھ سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔